मैं एक दफ़ा फिर आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर प्राइस हाइक्स होती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, वहाँ वहाँ पर लोगों को तकलीफ भी होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को शर्मिंदगी भी होती है। तो ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है, मुश्तरका ज़िम्मेदारी है आप लोगों की कि प्राइस को कंट्रोल कर सकें। और इसके कई वजूहात होते हैं। कई जगह पर खुद साख्ता रेट्स चलते हैं क्योंकि वहाँ पर आप पहुँच नहीं पाते या जो है वो गवर्नमेंट रेट वहाँ पर नहीं होती, तो हर जगह आप लोगों ने पहुँचना है। दूसरी वजह ये होती है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और आर्टिफिशियली प्राइस को जो है सप्लाई एंड डिमांड की वजह से जो हाइक मिलती है तो वो होती है। तो आपने होर्डिंग को भी रोकना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को भी जो है नहीं होने देना और प्राइस को हर सूरत कंट्रोल करना है। अब इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा इशू होता है वो फूड क्वालिटी का होता है, फूड सेफ्टी का होता है। सेफ फूड हमने अपनी आवाम को देना है और ये फूड डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम जगहों पर अपनी कड़ी निगरानी रखें और हमने अपने आवाम को साफ़ सुथरा माहौल भी देना है और साफ़ खुराक भी मुहैया करना है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस चीज़ को आप इंश्योर करें। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक इमरान खान साहब हमेशा एहसास रखते थे अपनी आवाम का, तो वो हमारा एहसास रमज़ान दस्तरखान है। ये हर ज़िले में होना चाहिए। ये इंश्योर करें, कल बाकायदा जो है आप लोगों को डिटेल्स मेरे ख्याल में पहुंच चुकी होगी, अगर नहीं पहुंची तो आज तक तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को पहुंच जाएगी, डीसीज को। आपने हर ज़िले में एहसास रमज़ान दस्तरखान लगाना है। इसके साथ साथ आपने हमारा सूबा जिस जिस सूबे के साथ टच हैं या जिस जिस एंट्री पॉइंट्स को आप समझते हैं कि यहाँ से लोग आते हैं, तो उन सब पर आपने ये एहसास रमज़ान दस्तरखान लगाना है ताकि जो हमारे मुसाफिर भाई हैं पाकिस्तान के जिस भी कोने से खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो और वो सहरी का या अफ्तारी का टाइम हो, तो उनके लिए जो है ये दस्तरखान और इस पर खुराक मुहैया होना चाहिए कि वो आराम से अफ्तारी भी कर सके और सहरी भी कर सके। इसके साथ साथ जो हमारे जम्मू कोर के यतीम बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, दारुल अमान के हैं, यतीम खाने हैं, बाकी जो भी गवर्नमेंट की जगह हैं जहाँ पर गरीब लोग हमारे बेसहारा लोग होते हैं, पनाहगाहें हैं, उसमें बेहतरीन खुराक होना चाहिए, अफ्तारी में भी और सहरी में भी। उसकी निगरानी जो हमारे सीए साहब हैं वो भी करेंगे और आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जो डीसीज हैं, कमिश्नर्स हैं, कि आप उनका बेहतरीन ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला मैं खुद भी विजिट्स करूँगा। इसके साथ साथ हमारा जो रमज़ान पैकेज है, जो तकरीबन 10 लाख लोगों से ज़्यादा हम तकरीबन 12,500 रुपये फ़ी ख़ानदान दे रहे हैं, तो इसमें आपने तेज़ी लानी है। तकरीबन 7वें या 8वें रोज़े से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसमें आप तेज़ी लाएं। जिस तरह के मैंने कहा था कि जो लिस्टें आप ऑलरेडी बना चुके हैं हमारे यतीमों की, बेवाओं की, गरीबों की, मस्कीनों की, हमारे जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनकी, वो भी आपके साथ हैं। बाकी जो हैं आप जो इलेक्टेड रेप्स हैं उनसे भी डिटेल ले सकते हैं क्योंकि उनको अपने हलके का बेहतरीन इल्म होता है, तो वो भी आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। आपने तमाम तर लवाजमात कानूनी वो पूरे करने हैं और आवाम को रिलीफ जो है वो पहुंचना चाहिए और ये 8वें रमज़ान से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपने इसका ख्याल रखना है जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत हो, और हमारे इलेक्टेड रेप्स भी आपसे राब्ता में रहेंगे और आप भी जो हैं उनके साथ राब्ते में रहें। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 8वें रमज़ान तक ये सारी चीज़ें पहुँच चुकी होगी। इसके साथ साथ जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, रमज़ान में आप लोगों को पता होगा कि हेल्थ की इश्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, तो जो जितने भी हमारे हॉस्पिटल है
تو میڈیسن ہر ہسپتال میں موجود ہونا چاہیے. روزی کی حالت میں جو بندہ بھی ہسپتال جائے وہ حکومت سے یا آپ سے گلہ نہ کرے. آپ نے یہ انشور کرنا ہے، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے، کہ تمام ہسپتالوں میں میڈیسنز موجود ہونے چاہیے، ڈاکٹرز موجود ہونے چاہیے، اور جو ہمارے مریض آتے ہیں وہاں پر ان کی بہترین دیکھ بھال ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں ادھر جو ہے دھرنے میں بیٹھا ہوں اور صوبے کے حالات مجھے پتہ نہیں ہے. تمام لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی مجھے پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون ڈیوٹی دے رہا ہے، کون ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے. اس کی معلومات بھی مجھے آ رہی ہیں. میں اپنی ٹیم سے خیبر پختونخوا میں رابطے میں ہوں، اور تمام چیزوں پر میری نظر ہے. میں یہاں پر اپنی پولیٹیکل لڑائی بھی لڑ رہا ہوں، اور اپنی گورننس پر بھی میری توجہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس صوبے کو عظیم صوبہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں پر پرائس ہائیکس ہوتی ہیں، قیمتیں بڑھتی ہیں، وہاں پر لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور پروونشل گورنمنٹ کو شرمندگی بھی ہوتی ہے. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ پرائس کو کنٹرول کر سکیں. اور اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں. کئی جگہ پر خود ساختہ ریٹس چلتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ پہنچ نہیں پاتے، یا جو ہیں وہ گورنمنٹ ریٹ وہاں پر نہیں ہوتی، تو ہر جگہ آپ لوگوں نے پہنچنا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور آرٹیفیشلی پرائس کو جو ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے جو ہائیک ملتی ہے تو وہ ہوتی ہے. تو آپ نے ہورڈنگ کو بھی روکنا ہے، ذخیرہ اندوزی کو بھی جو ہے نہیں ہونے دینا، اور پرائس کو ہر صورت کنٹرول کرنا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا ایشو ہوتا ہے وہ فوڈ کوالٹی کا ہوتا ہے، فوڈ سیفٹی کا ہوتا ہے. سیف فوڈ ہم نے اپنی عوام کو دینا ہے، اور یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جگہوں پر اپنی کڑی نگرانی رکھیں، اور ہم نے اپنے عوام کو صاف ستھرا ماحول بھی دینا ہے اور صاف خوراک بھی مہیا کرنا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو آپ انشور کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق عمران خان صاحب ہمیشہ احساس رکھتے تھے اپنی عوام کا، تو وہ ہمارا احساس رمضان دسترخوان ہے. یہ ہر ضلع میں ہونا چاہیے. یہ انشور کریں. کل باقاعدہ جو ہیں آپ لوگوں کو ڈیٹیلز میرے خیال میں پہنچ چکی ہوگی، اگر نہیں پہنچی تو آج تک تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو پہنچ جائے گی، ڈی سیز کو. آپ نے ہر ضلع میں احساس رمضان دسترخوان لگانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارا صوبہ جس صوبے کے ساتھ ٹچ ہیں، یا جس انٹری پوائنٹس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے لوگ آتے ہیں، تو ان سب پر آپ نے یہ احساس رمضان دسترخوان لگانا ہے، تاکہ جو ہمارے مسافر بھائی ہیں پاکستان کے جس بھی کونے سے خیبر پختونخوا میں داخل ہو، اور وہ سحری کا یا افطاری کا ٹائم ہو، تو ان کے لیے جو ہیں یہ دسترخوان اور اس پر خوراک مہیا ہونا چاہیے کہ وہ آرام سے افطاری بھی کر سکے اور سحری بھی کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے زمون کور کے یتیم بچے ہیں، بے سہارا بچے ہیں، دارالامان کے ہیں، یتیم خانے ہیں، باقی جو بھی گورنمنٹ کی جگہ ہیں جہاں پر غریب لوگ، ہمارے بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، پناہ گاہیں ہیں، اس میں بہترین خوراک ہونا چاہیے، افطاری میں بھی اور سحری میں بھی. اس کی نگرانی جو ہمارے سی ایس صاحب ہیں وہ بھی کریں گے، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے جو ڈی سیز ہیں، کمشنرز ہیں، کہ آپ ان کا بہترین خیال رکھیں. اور انشاءاللہ تعالی میں خود بھی وزٹس کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو رمضان پیکج ہے، جو تقریباً 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ ہم تقریباً 12,500 روپے فی خاندان دے رہے ہیں. تو اس میں آپ نے تیزی لانی ہے. تقریباً 7ویں یا 8ویں روزے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے.
اس میں آپ تیزی لائیں. جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ جو لسٹیں آپ آلریڈی بنا چکے ہیں ہمارے یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. باقی جو ہیں آپ جو الیکٹڈ ریپس ہیں ان سے بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے حلقے کا بہترین علم ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کی اس میں مدد کر سکتے ہیں. آپ نے تمام تر لوازمات قانونی وہ پورے کرنے ہیں اور عوام کو ریلیف جو ہیں وہ پہنچنا چاہیے، اور یہ 8ویں رمضان سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے جہاں جہاں پر آپ کو ضرورت ہو، اور ہمارے الیکٹڈ ریپس بھی آپ سے رابطہ میں رہیں گے اور آپ بھی جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 8ویں رمضان تک یہ ساری چیزیں پہنچ چکی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں رمضان میں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہیلتھ کی ایشوز بھی زیادہ آتے ہیں. تو جو جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل ہے تو میڈیسن ہر ہسپتال میں موجود ہونا چاہیے. روزی کی حالت میں جو بندہ بھی ہسپتال جائے وہ حکومت سے یا آپ سے گلہ نہ کرے. آپ نے یہ انشور کرنا ہے، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے، کہ تمام ہسپتالوں میں میڈیسنز موجود ہونے چاہیے، ڈاکٹرز موجود ہونے چاہیے، اور جو ہمارے مریض آتے ہیں وہاں پر ان کی بہترین دیکھ بھال ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں ادھر جو ہے دھرنے میں بیٹھا ہوں اور صوبے کے حالات مجھے پتہ نہیں ہے. تمام لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی مجھے پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون ڈیوٹی دے رہا ہے، کون ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے. اس کی معلومات بھی مجھے آ رہی ہیں. میں اپنی ٹیم سے خیبر پختونخوا میں رابطے میں ہوں اور تمام چیزوں پر میری نظر ہے. میں یہاں پر اپنی پولیٹیکل لڑائی بھی لڑ رہا ہوں، اور اپنی گورننس پر بھی میری توجہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس صوبے کو عظیم صوبہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی.